اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو، جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے۔ تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی۔ اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں۔ فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم 200-300 آدمیوں کی بارات لے جائیں، طرح طرح کے پکوان پکائیں، باراتوں میں پیسہ خرچ کریں، پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں۔ صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے جلسے میں 1 یا 2 مائک سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی آپ 10 مائک لگاتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ نے اگر 10 مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے اور اس کے لیے 2-3 یا 10 میٹر کا اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی ہم 50 میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے اور پھر بھی آپ 4 اور 5 کلو گوشت کا اہتمام کریں اور جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں اور بقیہ پھینک دیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو تک محدود نہیں ہے۔ فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ آپ کے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہیں اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے۔ ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے ابھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے۔ آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجیے۔ پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے،
اس آیت کے ایک ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قرآن کریم کی آیت. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد،